اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ اس اجتماع میں کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہمارے ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، تیرے پاس آنا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں سنتے ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، یہ سفر لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معید اور مددگار بن جا۔ شان خلق دو عالم درود ان پر، سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، وصل علی محمد فی اوسط کلامنا، وصل علی محمد فی آخر کلامنا، وصل علی محمد فی جمیع کلامنا۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک۔ اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا۔ اللهم إن تغفر تغفر جما، اللهم إن تغفر تغفر جما، أيما عبد لك لا ألما، أيما عبد لك لا ألما۔ اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أقدامنا، وبارك لنا في أقلامنا، واجعلنا مباركين أينما كنا،
واجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا یا حنان یا منان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بھکاری بن کر آیا ہے، اے اللہ ہم خاندانی فقیر ہیں اور بھکاری بن کر تیرے دروازے پر آئے ہیں، امیدیں لے کر آئے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، یہ مجمع اگر اس علاقے کے کسی قریب کے دروازے پر چلا جائے اور صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری جوانیاں گناہ میں گزری، ہمارا بڑھاپا گناہوں میں گزر رہا ہے، ہمارا ہل اور اے اللہ سردیاں گرمیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی گھڑی بھی بغیر گناہ کے ہم پر سے نہیں گزری، ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا ہے، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، اگر تو ہمارا پیشاب بند کر دیتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ سکتے تھے، اگر تو ہمارے روزے تنگ کر دیتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ سکتے تھے، لیکن تو نے محبت کا اظہار کیا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں اپنا مسجد کی طرف بلاتا رہا، جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مجمع کو تو قبول فرما لے اور آمین کہنے والوں کو قبول فرما، آمین کہنے والیوں کو قبول فرما، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائیں، تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائیں، تیرا سورج شرما جائے، تیری رات شرما جائے، تیری زمین شرما جائے، تیری سردی اور گرمی شرما جائے، تیرا کعبہ شرما جائے، مدینہ منورہ کی زمین شرما جائے، ایسے ہم نے گناہ کیے، مگر تو قریب ہے، تو قریب ہے، 100 کا قاتل تیرے دروازے پر آیا، تو نے اس کو معاف کر دیا، بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے اس کو معاف کر دیا، اے اللہ اس مجلس میں سے اٹھ کر ہم اپنے گھروں پر جب جا رہے ہو، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، مالک تیرے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مجمع جو جمع ہوا ہے تیری محبت میں جمع ہوا ہے، تیرے نبی کی محبت میں جمع ہوا ہے، یہ مجمع مال لینے نہیں آیا، اے اللہ ہم کو تجھ سے محبت ہے، ہمیں تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ تو ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، ہماری نسلوں کو بھی تو دیندار بنا دے، اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا، لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوح و قلم بھی تیرے پاس ہے، شہداء میں ہمارا نام لکھ لے، اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما،
ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ اس اجتماع میں کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہمارے ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں اتنا آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، تیری اطاعت میں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قرآن شریف کے ترجمہ کرنے کو آسان فرما، بہترین اعوان اور انصار عطا فرما، ذلت اقدام اور ذلت اقلام سے حفاظت فرما، بہترین اعوان انصار عطا فرما، محبوبیت اور مقبولیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے مولا کریم وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ یہ مجمع بہت بڑا مجمع نوجوانوں کا ہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے جوانوں کی نوجوانیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہندوستان میں جتنے ہمارے برادران وطن ہیں ان سب کی تو ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے برادران وطن کو سیدھا راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو بھی سیدھا راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے برادران وطن کو ہدایت دے کر جنت کے ان کے لیے فیصلے فرما۔ خالد ابن ولید کے پر تیری نگاہ پڑی اور تو نے ان کو جنت والا بنا دیا، عمر پر تیری نگاہ پڑی ان کو جنت والا بنا دیا، اور بڑے بڑے صحابہ پر تیری نگاہ پڑی انہیں جنت والا بنا دیا۔ ہمارے ہندوستان کے ایک ایک مرد اور عورت کو قبول فرما لے، ہمارے ہندوستان کے ایک ایک مرد اور عورت کو قبول فرما لے، اور اس ملک میں ترقی کے دروازے کشادہ فرما، بہترین قسم کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمتیں نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، اور تیری شان شاد رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، تیرے پاس آنا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں سنتے ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، یہ سفر لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اقرار کر لیا، آگے آپ جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معید اور مددگار بن جا۔ اے اللہ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن بن رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ آج تو ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور آج تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تیری عزت کی قسم اگر ہم اور یہ مجمع تجھے دیکھ لیتے، جب تک تو ہم سے خوش نہ ہوتا کوئی تجھے نہ چھوڑتا۔
کوئی تیری انگلی پکڑ لیتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا۔ جب تک تو نہ کہتا ہم تم سے خوش ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا، تب جا کر یہ مجمع تجھے چھوڑتا۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتے ہیں، عافیت کے ساتھ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ باہی جاہی گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما، باہی جاہی گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم تو تیرے دروازے پر آئے ہیں، تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں آئے ہیں۔ تو اگر دھکا دے کر واپس کرے گا پھر بھی لوٹ کر تیرے ہی دروازے پر آئیں گے۔ ہماری پیشانی کے جیسے تو نے حفاظت کی ہے، ہمارے ایک ایک بدن کی تو حفاظت فرما دے اور ایک ایک حصے کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ آخر میں تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں، ہمارے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما۔ اور اس مجمع میں سے اٹھ کر ہم جب گھروں پر جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر ڈنکا بج رہا ہو کہ قوموا مغفورا لکم، کھڑا ہو جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ، اس اجتماع کو قبول فرما لے، کہنے سننے والوں کو قبول فرما لے، آنے جانے والوں کو قبول فرما لے، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک ایک مہینے سے خدمت کی ہے، نوجوانوں نے رات نہیں دیکھی، دن نہیں دیکھا اور بہت خدمت کی، پنڈال باندھنے میں، مجمع کو جمع کرنے میں، بیچارے رات رات بھر جاگتے رہے اور خدمت کرتے رہے۔ اے اللہ، ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی جانتا ہے، تو ہمیں بھی جانتا ہے، لیکن اتنا تجھ سے کہتے ہیں، جس نے جس لائن کی خدمت کی ہو، جان لگائی ہو، زمین دی ہو، مال لگایا ہو، محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو، تو ہم سب کو قبول فرما لے اور ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا تو تجھے کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا تو خالی فیصلہ کافی ہے۔ آج تو ہم بھکاریوں کو تو معاف فرما دے اور ہماری جھولی میں، ہماری جھولیوں میں ہدایت کو ڈال دے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ، آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام
جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تو نے تیرے عرش کو ایک ہی نام سے زینت دی ہے، اور تیرے وہ مبارک نام جسے صرف انبیاء جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں، اور کوئی نہ، ان سارے ناموں کے طفیل سے تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما، امت کے مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں اور استعدادوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے نجات دے دے۔ اگر کوئی آدمی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو، اے اللہ اس کو بھی شفا دے دے، اے اللہ کی کوئی گردے کی لالمی بیماری میں مبتلا ہے اس کو بھی شفا دے۔ کینسر کی بیماری کا علاج دنیا والوں کے پاس ہو نہ ہو، لیکن تو قادر ہے، اے اللہ تو شفا دینے پر قادر ہے، سب کو شفا دے دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، جو بھی چوک ہوئی ہو تو معاف فرما دے، جو چوک ہوئی ہو تو معاف فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم استجب دعاءنا وجهدنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جگہ میں سلام